السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ بہشتی زیور کے ہم نے پڑھنا سٹارٹ کیا ہوا تھا، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو میں نے آپ سے بیان کرنا ہے وہ ہے کفر اور شرک کی باتوں کا بیان۔ یہ دیکھنے میں یہ دیکھیں ایک بس ہاف پیج کا لگ رہا ہے ہمیں بیان، لیکن یہ اتنا وائڈ ہے، اس کی جو ہے تفصیل بہت زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں آج ایک سیشن میں اس کو بیان صحیح طرح سے کر بھی پاتی ہوں یا نہیں، کوشش کروں گی کہ اس کو ذرا مختصر کروں، لیکن جو ہے جو آج کل کے جو ہمارے حالات ہیں نا، ان کی وجہ سے اس بیان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ان باتوں کو فالو کرنا بہت ضروری ہے کہ دیکھیں ہمارے اسلام میں نا کس چیز سے روکا گیا ہے اور کس چیز کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یعنی کہ اگر ہم ذرا سا بھی وہ کرتے ہیں، اپنے راستے سے ہٹتے ہیں، تو وہ ہمارا کام جو ہے کفر اور شرک میں چلا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، جو اللہ نے تو کبھی میرے خیال میں معاف کرنا بھی نہیں ہے۔ تو کفر اور شرک کا جو بیان ہے وہ دیکھیں کہ کفر کو سب سے پہلی بات ہے کفر کو پسند کرنا۔ ٹھیک ہے کہ ہم اگر کوئی کفر کر رہا ہے، یعنی کہ اگر کافر ہے، ان کی جو ہے ان کی باتوں کو، کفر کی باتوں کو اچھا جاننا ہے، یعنی کہ ان کو اچھا سمجھنا کہ یہ جی اچھا کر رہے ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم ایسے کریں، تو یہ بھی کفر ہے۔ ٹھیک ہے، کسی دوسرے سے کفر کی کوئی بات کرانا، اس کا مطلب ہے کہ ہم خود نہیں کر رہے تو ہم کسی دوسرے سے کہیں کہ جی آپ یہ بات اس سے کر دو، تو ہم بھی اس میں برابر کے ہی شریک ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے کسی وجہ سے اپنے ایمان پر پشیمان ہونا، کہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو فلانی بات حاصل ہو جاتی۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ آج کل جو مسلمان ہیں ان کے عقائد اتنے ہی ویک ہو چکے ہیں کہ وہ پریشان ہی رہتے ہیں۔ کبھی وہ کسی کو دیکھ کر، کبھی وہ یہودیوں کو، ہندوؤں کو دیکھ کر، یا دوسرے مسلمانوں کو دیکھ کر جن کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ان کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا سب کچھ ہے، اور ہم جی مسلمان ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اس بات کو اگر ہم وہ کرتے ہیں، اپنے منہ سے دہراتے ہیں یا دل میں بھی سوچتے ہیں، تو یہ ہمارے کفر اور شرک میں آ جاتی ہے۔ یعنی کہ ہمیں اس بات کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ جی مسلمان نہیں ہے لیکن اس کے پاس اتنا سب کچھ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، تو اور ہم اگر ویسے ہو جاتے تو ہمارے پاس بھی یہ مال و دولت ہوتا۔ تو اس چیز کا بڑا خیال کریں کہ یہ دل میں ایسا کبھی سوچے بھی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہے جی اولاد وغیرہ کسی کے مر جانے پر رنج میں اس قسم کی باتیں کہنا، خدا کو بس اسی کا ماننا تھا، دنیا بھر میں ماننے کے لیے بس یہی تھا، خدا کو ایسا نہیں چاہیے تھا، ایسا ظلم کوئی نہیں کرتا جیسا تو نے کیا۔ اب یہ دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر موسٹلی ایسا ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہی یہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا کسی کی اولاد کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ یہی اکثر ہی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہائے اسی نے ہی جانا تھا، اللہ نے اس کو ہی لینا تھا، اس کے تو جی یہ بندہ فوت ہو گیا، اس کے پیچھے جی اتنے بچے تھے، اللہ نے پتہ نہیں کیا سوچا، اللہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ نے یہ بڑا صدمہ دے دیا۔ یعنی کہ اللہ کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں ہم ایسی باتیں کر کے، ہم کفر اور شرک میں چلے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اس کو فالو کریں، ایسا دل میں بھی نہ سوچیں کہ یعنی کہ اس کے حکم میں ہم عیب نکال رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کی زندگی کتنی رکھنی ہے، کس کو نہیں رکھنا، اور یہ فیصلے تو اللہ کے ہی ہیں، ہمیں تو اس میں اب یعنی کہ ہم نے دل میں بھی ایسا نہیں سوچنا، اور ہم لوگ تو ایسے دیکھیں کہ ہم منہ سے یہ الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کو ایسا نہیں چاہیے تھا، اللہ نے پتہ نہیں کیا سوچا، تو یہ ہم کفر اور شرک میں جا رہے ہوتے ہیں جی۔ آگے ہے جی کسی نبی یا فرشتے کی حقارت کرنا، ان کو عیب لگانا۔ اب یہ کسی نبی، اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تو بلکہ اکثر یہ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پہ جی وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس نے جان لے لی، یہ کر دیا، یا کسی بھی نبی یا فرشتے کو اس طرح سے کہنا۔ یعنی کہ ہمارے جو جتنے نبی گزرے ہیں ماشاءاللہ سے 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، کسی ایک کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کرنی، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں،
اور ان کے بارے میں کچھ غلط ہم نے نہیں بولنا، ان کو عیب لگانا، کوئی بھی بری بات اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم کریں گے تو وہ ہمارے کفر اور شرک میں آئے گی۔ اور آگے ہے کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت ضرور خبر رہتی ہے۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ ہمارے عقیدے آج کل بڑے ڈگمگا رہے ہیں کہ ہم کسی بھی پیر کے ساتھ، کسی بزرگ کے ساتھ اتنی اپنی ایفیلیشن شو کر دیتے ہیں کہ جی ہمارا حال سب اس کو ہی معلوم ہے، اس کی قبر پہ جانا، رونا پیٹنا، منتیں مانگنا، اور جناب یہ کہنا کہ یہی ہمارا کام صحیح کر سکتا ہے۔ دیکھیں وہ فوت ہو چکے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ کہ ان کا کیا حساب کتاب اللہ کے پاس چل رہا ہے۔ اب ہم جا کے ان کی قبر پہ جی کہیں گے کہ یہ ہمارا کام صحیح کر دیں، تو یہ ہمارا کفر و شرک میں جی بات چلی جاتی ہے۔ اس بات کو یعنی کہ آپ لوگ سمجھیں۔ اکثر لوگوں کی، اکثر کیا ہمارا تو میں کہتی ہوں عقیدہ یہی چل رہا ہے کہ قبروں پہ چلے جاتے ہیں جی، یہ عقیدہ یہی رکھتے ہیں کہ جو ہمارے بڑے عالم ہیں ان کے ساتھ ہم بات جا کے کریں گے ان کی قبر پر، اور جی ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس بات کو آپ دیکھیں کہ یہ بڑا کفر اور بڑا شرک ہو گیا ہے جی اس بات کو کرنے سے۔ تو اپنی اس بات پہ عمل کریں کہ ایسا نہ سوچیں اور صرف اللہ سے ہی مانگیں۔ آج دیکھیں کہ میں نے اتنا ٹاپک بیان کیا ہے اور میرے خیال میں کہ یہ کافی ہو گیا۔ نیکسٹ اس کو انشاءاللہ اگلے اس میں بیان کروں گی۔ تو آج جو باتیں بتائی ہیں پلیز ان کو ضرور فالو کریں اور سمجھیں کہ یہ کتنی اہم باتیں ہیں جو ہم اپنی روٹین لائف میں دہراتے رہتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو مزید معلومات میں دوں گی۔ اللہ حافظ۔